السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راحیل ارشد اور آپ کو اردو انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جناح کے وکالت کے دور پر بات کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی 2 ویڈیوز میں ہم جناح کے بچپن اور تعلیمی دور پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اوپر مل جائے گا۔ قائد اعظم نے 1996 میں صرف 20 سال کی عمر میں بامبے میں وکالت کی مشق شروع کی۔ وہ اس وقت بامبے شہر کے واحد مسلمان بیرسٹر تھے۔ وہ عادتاً انگریزی زبان کا استعمال کرتے تھے اور یہ عادت تمام عمر قائم رہی۔ ان کی وکالت کے ابتدائی 3 سال 1857 سے لے کر 1900 تک کچھ خاص نہ رہے۔ اس میدان میں ان کے روشن مستقبل کا آغاز اس وقت ہوا جب بامبے کے ایڈوکیٹ جنرل جان مولسورتھ میک فرسن نے انہیں اپنے چیمبر سے کام کرنے کے لیے مدعو کیا۔ سال 1900 عیسوی میں بامبے کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ BH دستور کی نشست وقتی طور پر خالی ہو گئی اور جناح اس سیٹ کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرے۔ 6 ماہ اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد جناح کو 1500 روپے ماہانہ تنخواہ پر مستقل حیثیت ملی، لیکن جناح نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ روزانہ 1500 روپے کمانا چاہتے ہیں، جو کہ اس دور میں ایک بڑی رقم تھی، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ لیکن بطور جنرل پاکستان انہوں نے صرف 1 روپیہ ماہانہ تنخواہ اپنے لیے مختص کی۔ بطور وکیل جناح کی وکالت نے 1907 عیسوی میں بے پناہ شہرت پائی، جس کی وجہ ماہرانہ طور پر کاؤکس کا مقدمہ لڑنا تھا۔ یہ مسئلہ بامبے کے میونسپل انتخابات میں کھڑا ہوا، جب یورپینز نے اپنے کاؤکس کے ذریعے ہندوستانی عہدیداروں کو دھاندلی پر مجبور کیا تاکہ سرفروز شاہ مہتا کو کونسل سے باہر رکھا جا سکے۔ اگرچہ وہ اس مقدمے کو جیت نہ سکے، لیکن ان کی قانونی منطقوں اور وکالتی انداز نے انہیں مشہور کر دیا۔ ایک کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی شہرت نے کانگریس کے معروف رہنما بال گنگا دھر تلک کی توجہ ان کی جانب مبذول کروائی، اور یوں 1905 میں بال گنگا دھر تلک نے جناح کی خدمات بطور قانونی مشیر حاصل کیں تاکہ وہ ان پر سلطنت برطانیہ کی جانب سے دائر کیے گئے نقص امن کے مقدمے کی پیروی کریں۔ جناح نے اس مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بال گنگا دھر تلک کو اس مقدمے میں قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن جب 1916 عیسوی میں جب ان پر دوبارہ یہی الزام عائد کیا گیا تو جناح اس بار ضمانت لینے میں کامیاب ہوئے۔ بامبے ہائی کورٹ کے ایک بیرسٹر جو کہ جناح کے ہم عصر تھے کہتے ہیں کہ جناح کو اپنی شخصیت پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ بات اس واقعے کے تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح سے کہا کہ مسٹر جناح، یاد رکھو تم کسی 3rd کلاس میجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو، جس پر جناح نے برجستہ جواب دیا کہ جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔